بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے محترم، اسلام دین فطرت ہے اور انسانی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے جس چیز پر جتنا زیادہ زور دینا ضروری تھا، اسلام نے اس چیز پر اتنا زیادہ زور دیا. یہ فطرت کا دین ہے اور اس لیے اس نے خوبصورت زندگی کے لیے، خوبصورت معاشرت کے لیے بالکل فطری طور پر ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھا ہے، اور جو چیز جتنی ضروری تھی اس کو اتنا ضروری قرار دیا. انسانی معاشرت کے لیے سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ انسان محبت اور الفت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہے، نفرت نہ ہو، تعصب نہ ہو، تفرقہ نہ ہو، دلوں کے اندر بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، کدورت نہ ہو، شکر رنجی نہ ہو، غلط فہمی نہ ہو، بدگمانی. یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام نے ان سے منع کیا. اور پھر ان چیزوں میں سب سے زیادہ زور اسلام نے دیا ہے صلہ رحمی پر. رشتے جو ہیں، رشتوں کی بنیاد پر جو معاشرت ہے، اس کو کسی صورت میں اسلام توڑنے نہیں دیتا. صلہ رحمی ایک ایسی بنیادی ضرورت ہے کسی معاشرت کی، کسی معاشرے کی، کہ اس کے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. قائم رہ جائے تو پھس پھسا ہوتا ہے، بد مزہ ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے. یہ مغرب میں خاندانی نظام ٹوٹا ہے، رشتوں کا تقدس پامال ہوا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس وقت وہاں بوڑھے زیادہ ہیں، نوجوان تھوڑے ہیں، اور اس کی بے شک وجہ یہی ہے کہ خاندانی نظام وہاں ختم ہوا ہے، وہاں تباہ ہوا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی پر جتنا زور دیا ہے، سن کر انسان حیران ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ چاہے وہ جتنی بھی نمازیں پڑھیں اور جتنے بھی روزے رکھیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. جنت میں داخل، یہ انہوں نے کہا ہے جو صرف بات بنانے کے لیے مبالغہ نہیں کرتے بلکہ حقیقت بیان فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا ایک مستقل شراب نوش، جو مستقل شراب پیتا ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں. آپ اندازہ لگائیں. اور دوسرا آپ نے فرمایا جو قطع رحمی کرتا ہے، جو رشتوں کو توڑتا ہے اور ان کو جوڑتا نہیں ہے، رشتوں کا خیال نہیں رکھتا، وہ بھی جنت میں داخل نہیں. تیسرا وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو جادو کی یا جادوگر کی تصدیق و تعریف کرتا ہے. یہ 3 آدمی جنت میں داخل نہیں. پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ حشر والے دن جب پل صراط لگے گا تو اس سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا جی، چاہے عالم ہو، چاہے عامی ہو، چاہے نبی ہو، چاہے امتی ہو. یہ جس طرح کوئی قرض نہ دہندہ جی کسی قرض دینے والے کی نگاہ میں ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں مقام پر تو یہ ہر حال میں موجود ہوگا، میں اس کو پکڑ لوں گا، تو بالکل اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر والے دن جب پل صراط لگے گی تو ایک طرف امانت کھڑی ہوئی ہوگی اور دوسری طرف صلہ رحمی کھڑی ہوگی. ایک طرف امانت کھڑی ہے اور دوسری طرف صلہ رحمی کھڑی ہوئی ہے، اور نگاہ رکھی ہوئی ہے کہ کون کون ہے جس نے ہمارا لحاظ نہیں رکھا اور ہمارا خیال نہیں رکھا. جس نے امانت اور صلہ رحمی کا خیال نہیں رکھا ہوگا، یہ دونوں جھپٹیں گی اور اس شخص کو پکڑیں گی اور پکڑ کر اس کو جہنم کے اندر جائیں گے. کسی نے ایک چیز کا خیال نہیں رکھا ہوگا تو ایک چیز اس کو پکڑے گی. تو وہاں صلہ رحمی جو ہے، رشتوں کا خیال رکھنا، یہ پل صراط کے اوپر ہوگا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس مجلس میں ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. تو جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے تو انہوں نے کہا کہ میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس محفل میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو صلہ رحمی نہیں کرتا، وہ ہماری محفل سے اٹھ جائے. کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس مجلس میں اس طرح کا آدمی موجود ہوگا جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، صلہ رحمی کو ختم کرنے والا ہے، قطع رحمی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس مجلس کی دعا کو اتنی بڑی بات ہے. اور مومن کی شان، مومن کی پہچان، مومن کی صفت
مومن کا نشان یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کا خیال رکھتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس کافر، اس کے بالکل برعکس مشرک جو ہے وہ صلہ رحمی کا خیال نہیں رکھتا، رشتوں کا خیال نہیں رکھتا، عہد و پیمان کا خیال نہیں رکھتا۔ ایک آیت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا، اور آج بھی اسی حقیقت لا یرقبون فی مؤمن، یہ کافر جو ہیں، یہ مشرک جو ہیں ناقابل اعتبار ہیں۔ استثناء اپنے جگہ پہ موجود ہے، یہ ناقابل اعتبار ہیں، ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بچھو کی طرح ہیں، اس کی فطرت میں ڈنک مارنا ہوتا ہے، یہ ڈنک مارنے سے نہیں چوکتے۔ شیخ سعدی نے ایک حکایت لکھی ہے، اس کی ایک بہت اچھی کتاب ہے گلستان، اور ایک گلستان میں اشعار ہیں اور بستان میں نثر ہے، بڑی حکمت آموز باتیں ہیں، صدیوں سے اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ایک دریا کے کنارے کے اوپر ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے بھی دریا کو عبور کرنا تھا، اور ایک کچھوا اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ ڈرا ہوا ہے، داخل نہیں ہوتا۔ اس نے بچھو سے کہا کہ تم کیوں نہیں دریا کے اندر داخل؟ اس نے کہا اتنے تیز لے رہے ہیں، اگر میں اس میں داخل ہوا تو میں جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ اس نے کہا پھر ضروری ہے تمہارا دوسری بار جو ہے بڑا ضروری۔ اس نے کہا پھر اس طرح کرتے ہیں کہ تو میری پشت کے اوپر سوار ہو جا۔ تو وہ اس کی پشت پر سوار ہو گیا، اور وہ دریا کراس کرنے لگا۔ اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ ڈنگ مار رہا ہے، کیوں مار رہا ہے؟ اس نے کہا یہ میری فطرت ہے۔ تو کیا کیا پھر اس نے ڈبکی لگائی اور دریا کے اندر گئے۔ تو بالکل اسی طرح ڈنگ جس طرح بچھو لگاتا ہے اور اپنے حسنوں کو اور اپنے محترم سنا ہوا بھی یہی ہے، اور تجربات بھی اس مومن کے سلسلے میں ہیں کہ جب چاہے وہ امریکہ کا غالب آتا ہے، کافر ہو، چاہے وہ روس کا کافر ہو، محسوس کرتا ان میں ہے، کوئی مزاج کافر ہو، جب بھی مومن اور ہوتا ہے، مسلمانوں کا وقت آئے گا کہ کمیونٹی کی انتہا تک چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے قرآن نے نہ اسے اپنے کسی عہد و پیمان کا خیال ہوتا ہے، اور نہیں ہے، سچی بات کہہ دیتا ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یرقبون، ہے جو کوئی اعتبار نہیں ہے ان کا کہ یہ اس کے بالکل بالکل برعکس لحاظ ایک نہیں شریف شریف آدمی، مومنوں کے بارے میں وفادار یہ بالکل آدمی، خیال نہیں کریں گے وفادار کس چیز کا، آدمی، الا ولا ذمہ۔ اگر اپنے اللہ دشمن کہتے ہیں کو رشتہ داریوں کا بھی خیال دیکھتا نہیں ہے تو اس کے کریں ساتھ ولا بھی ذمہ، باوقار اور عہد و پیمان کا خیال، دہشت دشمنی کا بھی رویہ ہو، جہاں بھی ان کا موقع ہو، ان کا مفاد ہوگا، یہ توڑ دیں گے۔ یہ کفار و مشرکین جو تھے، انہوں نے تو خیر جس اس طرح لیے کی کہ یہ زمین بالاصل دکھائی حد سے تھی، تجاوز کرنے والی کسی طرز حد کا، عمل کے کسی ساتھ ادب کا یہ خیال نہیں زمین رکھتے، کے سب سے ہر حد بہترین کو یہ انسان توڑنے والے کے لوگ ساتھ ہیں، کیا تھا، یہ ہوتا ہے۔ معتدین ہیں۔ معتد کہتے ہیں محمد حد کو رسول اللہ تجاوز کے کرنے ساتھ جو والا، کچھ یہ آپ کی حد ہے، اس سے آگے آپ نے نہیں جانا۔ انہوں نے کیا کیا؟ کافر کسی حد آپ کے اصحاب میں سے ایک ایک کا نام لے، آل ایک یاسر کا موٹے نام کے لے، ساتھ بلال بندھے حبشی ہوئے کا بڑے نام لے، ہے کہ جہاں تک آپ نے جانا ہے، یہاں تک آپ کی رسی کیا انہوں نے اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ ان لوگوں مومن کے حدوں ساتھ کا خیال رکھنے جن والا جیسے لوگ کافر چشم جو ہے فلک بہتے ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہوتی۔ انہوں نے ظلم جہاں کی جی انتہا چاہا کر دی، منہ مارا، ستم کی جہاں جی چاہا جس کو پھلانگ اس دیا، طرح جس کے کو لوگ پھاڑ دیا، کوئی اس کو اب ان کے بارے میں یہ سوچا جا رہا ہے مومن کہ سے یہ اللہ آ گئے اس کا ہیں، صلح کی پیشکش لے کر آ گئے ہیں، امن کے معاہدے کو یہ بحال رکھنا چاہتے ہیں، صحیح کے ساتھ معاہدہ کر لیا جائے اور ان کو رعایت دے دی جائے۔ اللہ کا قرآن کیف یہ کیسے بنا؟ یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر سے نکالا، اور یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو طلاق تک دے اللہ ڈالی۔ پاک دنیا و آخرت ہاں جی، کیف اب کیسے ان کے ساتھ صلح اللہ ہو پاک سکتی دنیا و آخرت کے ہے؟ یہ جب بھی طاقت میں آتے ہیں اہل ایمان کو اذیت و عذاب میں تعالیٰ محمد رسول اللہ کی محبت و کفر اطاعت کا میں مزاج کل بھی اللہ اس آپ کی طرح کا شریعت تھا، کے آج بھی پاس اسی طرح رہا ہے۔ ہے۔ یہ بھی پڑوس کی سرزمین پر دیکھیں، اللہ مظلوم کہ جب تک ان کے فوجی نہیں نکلے تھے تو یہ بھیک مانگا کرتے تھے صلح کی، امن کی زندگی اور ہمارے ساتھ مذاکرات کرو، ہمارے ساتھ بیٹھو، معاہدے طے ہو رہے تھے، اور جب انہوں نے اپنے بندے نکال لیے تو ایک ایک